فلسطینی جو غزہ میں رہتے ہیں وہ واپس اپنے وطن کو نہیں لوٹیں گے، اور ان کی سیٹلمنٹ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پلان دوں گا، اس پہ اخراجات جتنے بھی ہوں گے مل کے کریں گے۔ اور مسلم کنٹریز کو بھی انہوں نے دعوت دی، جارڈن کی بات ہو رہی ہے، سعودیہ کی، ان کا ریئیکشن بھی آیا۔ تو کیا سمجھتے ہیں یہ پلان مسلمانوں کی جو ہے وہ ایک قسم کی نسل کشی ہے یا ایتھنک کلینزنگ کے زمرے میں آتا ہے؟ بہت سارے لیڈرز نے یہ بھی کہا، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ خیر کی توقع ہے یا اس میں سے کوئی شر پھوٹے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ ایک انتہائی انپریڈکٹیبل پاپولر لیڈر کے طور پہ ابھرے ہیں، اور یہ ذہن میں رہے کہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے اس پورے ایشو کے، اس کے پس منظر سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس ایشو کا پس منظر یہ ہے کہ جو اسرائیل کی ایگزسٹنس ہے، یہ امریکہ کی فارن پالیسی کا کارنر سٹون رہا ہے سنس دی انسیپشن اور کریشن آف اسرائیل۔ 1948 میں جب اس کو کریٹ کیا گیا، اس دن سے آج دن تک یہ مسئلہ کبھی اس کو نظر انداز نہیں کیا۔ اور وہ جو صدر بائیڈن جو گزر گئے، اقتدار سے باہر نکال دیے گئے، عوام کے اس پریشر سے، عوامی حمایت سے محروم ہو گئے، وہ کیوں ہوئے؟ وہ انٹرنل جو تھے مسائل امریکہ کے، اس میں وہ ناکام ہو گئے، اور پھر ان کی جنگوں کی پالیسی جو تھی اس پہ انہوں نے بڑا، یعنی ایک بہت بڑا وہ ایسا اقدام کیا جس سے جنگوں کو فروغ ملا۔ اور میں یہ کہتا رہا ہوں کہ دنیا اس وقت تیسری غیر اعلانیہ تیسری عالمی جنگ میں شامل ہو چکی ہے۔ اب صدر ٹرمپ جو ہے وہ اس پوری کمپین میں صدر بائیڈن کو بھی کارنر کرتے ہوئے نظر آئے، بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہوئے نظر آئے۔ ابھی جو انہوں نے یعنی جو یہ شارٹ پلے کیا ہے، میں اسے کہوں گا کہ ایک ایسا ریٹرک انہوں نے ڈیولپ کیا ہے جس میں انہیں شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کا رد عمل امریکہ میں بھی آ چکا ہے۔ امریکہ کے اندر جو یہودی ہیں، جو رابائز ہیں، وہ تو اسرائیل کا پرچم چلا رہے ہیں۔ میں نے اس کو آج ٹویٹ بھی کیا ہے، نیو یارک کی سڑکوں پہ وہ کھڑے ہیں اور وہ پرچم چلا رہے ہیں، اور اس پہ برنی سینڈر کا گروپ اور جو فار لیفٹ اور ڈیموکریٹس کے اندر ایک بہت بڑی لابی ہے جو اس کو بہت بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے رد عمل آئے گا تو وہ ان کو سمجھ، کیونکہ دنیا کا رد عمل صدر ٹرمپ نہیں سمجھیں گے۔ انہیں اگر سمجھانا ہے تو امریکہ کے اندر سے سمجھانا ہے، اور امریکہ کے اندر سے ایسی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں کے ووٹ لیے جس کا انہوں نے اقرار کیا ہے۔ تو اب وہ مسلمانوں کی سینٹیمنٹ کو کس حد تک پلے کرتے ہیں، کس حد تک وہ بائی پاس کرتے ہیں، یہ آنے والے 100 دن ان کے 4 سالہ اقتدار کی بنیاد بنیں گے، اور جو وہ اقدامات کریں گے اس پہ بہت ساری جو ہے نا وہ فاؤنڈیشنز لے ہوں گی۔ تو اس کو کسی بھی شکل میں دنیا میں کوئی بھی وہ شخص جو انسانی حقوق سے بڑھ کے ہیومن ڈگنیٹی کی بات ہو رہی ہے اب وہ تھریٹنڈ کی ہے، اور جو زائنسٹ اسٹیٹ ہے اسرائیل، اس کے بارے میں تو پوری دنیا یعنی اس پہ کنونسڈ ہے۔ اب صدر ٹرمپ اگر زائنسٹوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ڈکلیئر کرنا پڑے گا، جیسے بائیڈن نے کہا کہ میں زائنسٹ ہوں، جیسے بہت سارے امریکی سیاستدان بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہاں میں زائنسٹ ہوں۔ اور بائیڈن جب جوانی میں کانگریس میں تھے تو وہ اسرائیل کے اس حد تک فیور میں تھے کہ کانگریس میں ایک تقریر کرتے ہوئے انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ اگر امریکہ کے مفاد کے لیے ہمیں اسرائیل کو کریٹ کرنا پڑتا ہم وہ بھی کرتے، تو ہم $3 بلین کی جو امداد دینا چاہ رہے ہیں یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، اور ہم مزید امداد بھی دیں گے۔ تو اس طرح کا ایک نیٹ ورک زائنسٹ لابی کا امریکہ کے ایوان اقتدار میں موجود ہے۔ اور اس سے قبل بھی میں یہ کہتا رہا ہوں، دنیا اس وقت ایک اور فیز میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ معیشت پہ قبضے کی جنگ ہے، اور اس میں جو سیاست میں جو لوگ فرنٹ لائن پہ کھیل رہے ہیں وہ سارے سرمایہ دار ہیں، اور جمہوریت تو برائے نام ہے۔ امریکہ کا جمہوریت میں اگر نمبر دیکھا جائے آج تو وہ اس انڈیکس میں 36ویں نمبر پہ ہے۔ جی، تو کوئی ایسی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک، اور اس پہ ایک موقف اپنانا ہے جس میں مسلم امہ کا ایک کردار ہو سکتا ہے۔ وہاں کہیں مجھے مایوسی نظر آتی ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہے۔ ہم پریشان ہیں کہ ہمارے ہاں جینٹری بیچ جو ہیں، جو صدر ٹرمپ کے مبینہ پارٹنر کے طور پہ یا ساتھی کے طور پہ یہاں ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری یقین دہانی کرا رہے ہیں، یہ ایک ہنی ٹریپ ہو سکتا ہے۔ اہل شام پہ کتنا فضل و کرم، قرآن و حدیث بھری پڑے ہیں چیپٹرز، وہ حق پہ رہیں گے، ہمیشہ غالب رہیں گے، تو پھر کیا ہو گیا مسلمان ملکوں کو کہ پالیسی ڈاکٹرائن ان کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا،
لیڈرز وہ ہوتا ہے جو پہلے پریڈکٹ کر دے. تو اس کو چھوڑ کر ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, آخر کیوں؟ واسی صاحب, گزارش یہ ہے کہ مسلمان جن مسلمان ممالک میں ہیں بشمول ہمارے پاکستان کے, ہم یقیناً بس پیدائشی مسلمان ہیں, پیدا ہوئے تو کلمہ گو ہو گئے اور اذان کی جو آواز تھی ہمارے کانوں میں گونجی, لیکن ہمارے عمل اور کردار میں بڑا فرق ہے. اور اسی وجہ سے ہم یعنی اس عالمی تنہائی کا بھی شکار ہیں, بلکہ مسلمانوں کی جو تھی نا وہ اجتماعی طاقت وہ یہ تھی کہ مسلم امہ تھی. OIC کبھی ایک وہ چیپٹر نہیں بن سکا دنیا میں, اور اس طرح سے ہم اقوام متحدہ میں بھی ایک بڑی کارنر حیثیت میں رہے ہیں, اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں مسلمانوں کے. لیکن یہ بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ جیسے عوام ویسے حکمران. تو کمی یقیناً عوام میں ہے جہاں ہمارے پاس ایسے مضبوط اور قداور شخصیات موجود نہیں ہیں. رہا معاملہ صدر ٹرمپ کا, تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. صدر ٹرمپ جو نعرہ لگا کے آئے ہیں وہ دنیا میں امن کا لگا کے آئے ہیں, اور انہوں نے بائیڈن کو ایکیوز کیا تھا کہ تم تیسری عالمی جنگ چھیڑ دو گے, تم یہ کرو گے, تم وہ. اور اپنے عوام جن سے انہوں نے وہ مینڈیٹ لیا ہے, یہ ان کی آخری ٹرم ہے, اور اس آخری ٹرم میں وہ کیا لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے پاس صرف ایک مسئلہ ہے, انسٹیڈ آف کریٹیسائزنگ ہم وی ہیو ٹو کریٹ این ایونٹ ویئر وی کین ٹیل ہم کہ دیز آر دا پرابلمس اینڈ دا ورلڈ ول فیس دیز پرابلمس. یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ 1.5 بلین مسلمانوں کو آپ صفحہ 80 سے مٹا دیں, اور بہت ساری ماضی کی طاقتیں قوتیں ماضی کے واقعات تاریخ میں بھرے ہوئے ہیں کہ جس میں ایسی کوشش کی گئی. اور امریکہ کے مسلمان اور بشمول میرے, کہ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میں پراؤڈ امریکن, مسلم امریکن ود مائی پاکستانی ہیریٹیج, اور میں تو کبھی اس بات پہ نہیں پیچھے ہٹا. بلکہ صدر ٹرمپ کے پہلے اقتدار کے یعنی 2016 سے جو 20 کا اقتدار تھا, اس میں بھی انہوں نے ایران پہ حملہ کرنے کے لیے کوشش کی تھی, اور اپنے بیری بیرے بھیج دیے تھے اپنے الیکشن کی اس کیمپین کے بیچ میں. تو یہ بات ہے مئی جون کے مہینے کی, ہم نے نیو یارک میں نو وار ود ایران کا ایک بہت بڑا ریلی کیا, جس میں ڈیموکریٹ پارٹی کے لوگوں کو بلایا. برنی سینڈر اس پہ سٹینڈ لے گئے, الیگزینڈریا اوکاسیو نے سٹینڈ لیا, میں وہاں خود موجود تھا, اس ریلی کو ہوسٹ کر رہا تھا, اور اس کا ٹائٹل تھا گیو پیس اے چانس. تو وہ گیو پیس اے چانس جو ہے وہ موومنٹ امریکہ میں بہت مضبوط ہے, اور وہ بائی پارٹیزن ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ سب ڈیموکریٹ ہیں, لیکن ڈیموکریٹ چونکہ وہ لیڈ کر جاتے ہیں کیونکہ انہیں صدر ٹرمپ کی مخالفت کرنا ہے. اور امریکہ میں ایک بہت بڑی پاپولیشن جو ہے وہ زائنسٹوں سے یعنی متنفر ہے, یعنی انہیں جنہیں کرسچنز کہتے ہیں, اور جو بالکل وہ کرسچنز جو عبادت گاہوں میں جاتے ہیں اور بڑے اچھے انسان ہیں کردار میں بھی, اخلاق میں بھی, اور معاملات میں بھی, تجارت میں بھی. تو صدر ٹرمپ ان کی نمائندگی کرے, اور امریکہ کی اکثریت وہ ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ میڈیا یا وہ میڈیم موجود نہیں ہے کہ یہ بات پہنچائی جائے, اور اس پہنچانے میں جہاں ہم نے پیش رفت کر لی, جیسے ہی ہم وہاں پہنچ گئے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم صدر ٹرمپ کو ایک میسج دینے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور ان سے وہ ڈائیلاگ کیا جا سکتا ہے. بے شک وہ انپریڈکٹیبل ہے. اور ایک اور بات میں آپ سے کہوں, صدر ٹرمپ کی جان کو خطرہ ہے, اور وہ اس سے پہلے جتنے لوگ آئے اقتدار میں وہ کسی نہ کسی شکل میں امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں وہ ایک زائنسٹ ایٹیچیوڈ کے ساتھ بیٹھتے رہے, جس میں سر فہرست آج کے دور کے بائیڈن ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو زائنسٹ کہا, اور ان کے جو تھے سیکرٹری آف اسٹیٹ وہ بھی اپنے آپ کو پہنچے اور اس کے ساتھ بغل گیر ہوئے, تو اس نے بھی اپنے آپ کو کہا میں پہلے اسرائیلی ہوں, زائنسٹ ہوں, بعد میں امریکی ہوں. تو اس حد تک جا کے وہ انہیں سپورٹ حاصل رہی. صدر ٹرمپ واحد شخص ہیں جنہوں نے ابھی اپنے آپ کو زائنسٹ ڈکلیئر نہیں کیا. ہاں, جس دن وہ اپنے آپ کو زائنسٹ ڈکلیئر کر دیں گے اور اس طرح سے کھڑے ہو جائیں گے, تو پھر یہ چیلنج ہے ان کے لیے کہ if he really wants to make a difference he have to declare himself a Zionist. وہ یہودیوں کی نمائندگی نہیں کر رہا ہے, وہ آرتھوڈاکس کی نمائندگی نہیں کر رہا ہے, وہ کرسچنس کی نمائندگی نہیں کر رہا ہے. یہ ایک پولیٹیکل ریٹرک ہے, لیکن انہیں کون سمجھائے گا یہ بات؟ یہ میڈیا سمجھا سکتا ہے, یہ سوشل میڈیا سمجھا سکتا ہے, اور جب سوشل میڈیا اتنی طاقت اختیار کر چکا ہے وہاں سے میسج کنوے ہوتے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے صدر ٹرمپ پہ پابندیاں تھیں, فیس بک پہ وہ بلاک تھے, بین تھے, اور ٹویٹر پہ بین تھے, تو میں نے ٹویٹ کیا تھا ایلون مسک کو, کہا کہ بھائی یو سیڈ دیٹ ٹویٹر از آل نیوز سو ان بلاک پریزیڈنٹ ٹرمپ. تو اس نے تیسرے دن وہ پول کیا
اور صدر ٹرمپ کے ساتھ دوستی کی بنیاد رکھنے والا یہ ٹویٹ ہے، اور اس کے بعد ان کے آپس میں تعلقات بنے۔ ہاں یہ بات درست ہے، اس میں تو کوئی بالکل دو ہم رائے نے نہیں۔ دیکھا ہے وہ